بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سید مظہر حسین ایک دفعہ پھر زمزم میڈیا کی وساطت سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں سنا ہوگا کہ میں ڈسکس کر رہا تھا قرآن اور انسان کی زندگی، تو اسی حوالے سے آج اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام مجید اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے، اور اس سے پڑھ کر آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ کلام پاک، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ کتاب کس کی ہے، اور پھر یہ کتاب کس پر نازل کی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہم مسلمان جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اب اس کلام مجید کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مانیں، اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ڈائریکشن ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گائیڈ دی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور اس کی گائیڈ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اور ہمیں کسی بھی شک و شبہ کے بغیر ہمیں اس کو ماننا ہوگا، کسی قسم کا شبہ ہمارے ذہن میں آنا نہیں چاہیے۔ یہ ایسا کلام پاک ہے، اور پھر ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے اوپر یہ نازل رہی ہے، اور ان کا حکم ہے کہ ہم اس کے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مانیں۔ اس میں کسی کی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر اگر ہمیں فل یقین ہوگا تو ہم اسے گائیڈ سمجھیں گے اپنی، اگر جب ہم ہیں مسلمان تو ہمیں تو اس کو گائیڈ سمجھنا ہوگا۔ تو اس لیے آج میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ پلیز 5 منٹ کے لیے ضرور اس کے اوپر سوچیں، بلکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ڈیلی اس کے اوپر سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو گائیڈ ہمارے لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اس کو مانو، تو ہمیں کیوں حکم فرمایا ہے؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کو سیدھے راستے پہ چلا سکیں، ہر انداز میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کاروبار میں، اپنے بچوں کے ساتھ، ہر طرف ہمیں اس کی گائیڈ کے مطابق چلنا ہوگا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم کہیں جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ پرفیکٹ ہے، ہم اس پہ مکمل یقین کرتے ہیں، اور آج سے ہم اسی کے حکم کے مطابق ہی چلیں گے، تب ہماری زندگی سیدھے راستے پہ چلے گی۔ اب ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں، اب میں ان تمام مسائل کا آج
میں ذکر تو نہیں کر سکتا، مگر صرف ایک ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج کل ہماری دنیاوی زندگی میں اگر کوئی بھی ہمارا رشتہ دار کسی اچھے مرتبے پہ فائز ہو رہا ہوتا ہے یا ترقی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے جو دوسرے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں عمومی طور پہ وہ اس کے اوپر حسد کرتے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو صحیح سمجھا نہیں ہے۔ یہ بڑے قریب سے میں بتا رہا ہوں، جو کہ ہر بندے کو ہی پتہ ہے، تقریباً ہر فیملی میں یہ تقریباً سسٹم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، بچوں، ہمیں آج سے یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں آج سے آنورڈ اپنی زندگی قرآن کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ آج آپ نے میرے ساتھ پرومس کرنا، پھر ہم آگے اپنی زندگی کو صحیح ڈائریکشن پہ گزار پائیں گے، اگر ہم اللہ کے قوانین کے مطابق چلیں گے۔ تو سب سے پہلا بنیادی کنسیپٹ جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کتاب کو برحق ماننا ہوگا، قرآن کریم کو، اور اس کے تحت ہی ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا، تبھی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اسے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں۔ والسلام۔